4 حالتیں ہم نے پڑھی تھی نماز کے اندر. نماز کے دوران کل حالتیں کتنی ہیں؟ 4. تو قیام کی حالت سب سے پہلے ہے. قیام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ فرما بردار ہو کے، قانت ہو کے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر لیا کرتے تھے. کسی کا وہ پوچھ لیتے تھے کہ کون سی رکعت ہے، کسی نے سلام کہا تو زبان سے اس کا جواب بھی دے لیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا پھر ہمیں منع کر دیا گیا وَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، ہمیں نماز کے اندر خاموشی کا حکم دے دیا گیا. تو یہ قیام کی حالت ہو یا اور کوئی بھی حالت، آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے وہ مکمل طور پر انہماک توجہ کے ساتھ کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں، میں نے اور اب دنیاوی کوئی کام نہیں کرنا. تکبیر تحریمہ جب بندہ کہتا ہے تو اس کے مطلب ہے اب گفتگو بھی حرام ہے. بندہ کسی کے ساتھ اب کوئی بات چیت نہیں کر سکتا. کسی نے سلام کہا ہے تو سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے لیکن اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں، بول کے آپ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح ایک بندہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے، آپ نے سن لیا ہے، اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھیں گے. تو یہ ہے قیام کی حالت. اور باقی بھی تمام حالتوں میں مکمل طور پر خاموشی آپ اختیار کریں گے. دوسرا ہے قیام کی حالت میں اعتدال. قیام کی حالت میں اعتدال کہ بندے کو جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ سیدھا کھڑا بھی نہ ہو اور وہ سمجھے کہ میرا قیام ہو گیا تو اب میں رکوع میں چلا جاؤں. ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے اعتدل قائما، سیدھے ہو کے کھڑے ہوتے تھے. آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو احادیث میں چیک کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا. بعض لوگ نماز کے اندر کسی بھی حالت میں اعتدال کو حصہ نماز کا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اطمینان کو نماز کا حصہ سمجھتے نہیں. ان کے ہاں صرف یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جھک گئے ہیں تو یہ رکوع ہو گیا، آپ ایک دفعہ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کا قیام ہو گیا، اور سجدے میں آپ نے سارا وہ ایک دفعہ زمین پہ رکھ دیا ہے اور فوراً اٹھا لیا تو اس کا نام وہ سجدہ اور آپ کا سجدہ ہو گیا. اس سے زیادہ کوئی آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، نہ کریں تو آپ کا سجدہ کیا ہے؟ پورا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز یہ نہیں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے اس کے بارے میں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم نے وہ اپنے قیام کو اس طرح کرنا ہے کہ ہمارے قیام میں کیا ہو؟ اعتدال اور سکون سے جو ہے نا وہ دعائے استفتاح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے وہ نماز کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھنا ہے. تو یہ سارا اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو سیدھا ہو کر کچھ دیر کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کر ہی نہیں سکتے اس کے بغیر یہ چیز. بات سمجھ آ گئی نا جی؟ قیام کی حالت میں کھڑے جو ہے نا وہ کیسے ہونا ہے؟ تو یہ ایک تو تصویریں ہیں کہ جن میں واضح کیا گیا کہ قیام میں کھڑے جو ہے نا آپ نے ایسے ہونا ہے کہ آپ کے پاؤں آپ کے جسم کے برابر کھلے ہوں، انگلیاں قبلہ رخ ہوں. انگلیاں کیا ہوں؟ قبلہ رخ ہوں. دونوں پاؤں آپ کے وہ برابر ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، وہ اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ تو عام طور پر جو ہم اس میں غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی آگے آ رہی ہیں. تو جب آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، سب کی ایڑیاں برابر ہیں، پورے پاؤں ملے ہوئے ہیں، ہمارے ملتے ہیں. اچھا ان کے کیسے ملے ہیں؟ انہوں نے ایڑیاں ملائی. ہم تو سمجھتے ہیں ملتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ وہ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں کہ ملتے ہیں ہی نہیں، تو ہم یہ سمجھتے بس برابر کر لیے تو یہی آگے سے جو ہے نا وہ چھوٹی انگلی ملا لی ہے تو بس یہی کافی ہے. کیا خیال ہے؟
ہم وہ صف کا تصور یہی بنائے ہوئے ہیں. اچھا پھر وہ ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ جو تھوڑا سا ملاتے ہیں نا، وہ بھی کب ملاتے ہیں؟ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اس کا بھی صفایا، دوسری رکعت میں اس کا بھی. اب وہ دوسری رکعت میں غلطی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ پہلی رکعت میں پاؤں اپنے زیادہ کھول لیتے ہیں تاکہ نا مجھے سجدے میں کوئی تنگی نہ ہو. میں نے باقاعدہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ مجھے سجدے میں کوئی تنگی نہ ہو. اتنا بندہ جو ہے نا وہ دوسرا میرے ساتھ نہ لگ جائے، تو اپنا پاؤں وہ کر لیتے ہیں نماز کے شروع میں زیادہ اور بعد میں کر لیتے ہیں کم. تو اس کا نتیجہ ملاتے ہیں، کندھے نہیں ملاتے. یہ ویسے ملانے تو کندھے بھی ساتھ ملانے کندھے بھی چاہیے. ٹھیک ہے بالکل اکثر امام کہتے بھی نہیں ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملائے، وہ صرف پاؤں کو کہتے ہیں. صحیح بات ہے، کہنا چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اچھا آپ نا اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں، کندھا ایٹومیٹک مل جائے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا کندھا نہ ملے، ممکن نہیں ہے. آپ جسم کے مطابق اپنے پاؤں کھولیں، اس انداز سے کھولیں، شروع میں بھی، آخر میں بھی، درمیان میں بھی، تو آپ کا کندھا ہو سکتا ہی نہیں کہ نہ ملے. کندھا آپ کا ایٹومیٹک مل جائے گا. لیکن پہلے آپ یہ کام کریں گے، یہ کام کر لیں اس انداز سے. اور ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس بندے کو 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہیں، جس کو 30 سال جیسے پڑھ رہا ہے نا ویسے ہی پڑھتا جا رہا ہے. آج دیکھ لیا نا، میں بدگمانی نہیں کر رہا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی سنا ہے، لیکن نماز کا طریقہ وہی ہے جو مجھے پہلے سے آتا تھا. ٹھیک ہے جی، نماز کا طریقہ ادائیگی کا وہی ہے جو مجھے پہلے سے پتا تھا. اور جو ساتھ کھڑے ہیں اگر وہ پاؤں نہ ملائیں تو پھر بھی اپنے جسم اس صورت میں آپ مجرم نہیں ہیں. لیکن اس صورت میں آپ نے امام کے ساتھ امام کی طرف مل جانا. دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اب فاصلے پہ کھڑا ہے، وہ قریب نہیں آ رہا، ملا نہیں رہا، صحیح نہیں ملا رہا، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. آپ کس کے مکلف ہیں؟ اپنے. اچھا اگر اپنے وہ آپ ملنا چاہتے ہیں لیکن اگلا وہ ملنے کو تیار ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ مجرم نہیں ہیں. ہمیں وہ یہ بھی سمجھنا چاہیے لینو بیعیدی اخوانکم، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے کیا ہو جاؤ؟ نرم ہو جاؤ. تو ہمیں نماز میں اس نرمی کا بھی حکم ہے، تو ہم نے سختی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اس کو بعد میں آپ سمجھا سکتے ہیں تو بالکل سمجھائیں، یقیناً سمجھانا چاہیے. آپ کی ذمہ داری بھی اتنی ہے جتنی امام کی ذمہ داری ہے. نہیں کہہ سکتے اس کو جو ہے نا کہہ دیں یہ فلاں بھائی یا اس طرح اس نے کیا ہے، تو آپ اسے جو ہے نا کچھ نصیحت کر دیں، یا آپ جو ہے نا کوئی درس دے دیں، کوئی نصیحت اس میں کر دیں، کوئی جمعہ پڑھا دیں اس میں یہ بات کر دیں. تو کئی وہ راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ یہ کام کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی نماز جو ہے نا وہ اس کو صحیح کرنا ہے. اس کے بعد جو ہم غلط کرتے ہیں وہ یہ ہے، کرتے ہیں لوگ ایسے. اس کے بعد ایسے زیادہ نا اہل حدیث کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مشہور بھی اس صورت کو اہل حدیث جو ہے نا انہوں نے کیا ہے. جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں نا کسی اور مسجد میں جا کے، پھر تو زیادہ ایسے کرتے ہیں. ہاں جی، یہ صحیح ہے. کیا غلطی ہے اس میں؟ جسم کا تعاون. اللہ سبحانک اللہم و بحمدک.